بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی، بعض میں آیا اٹھا لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے، ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے۔ اب پہلی بات تو سن لیں، ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا، منات کی طرف رجوع تھا، حبر اور عزا کی طرف رجوع تھا۔ جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے، اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کو کی طرف گئے، نہ منات کی طرف، نہ حبل، نہ عزا، وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا، بولیے، کوئی بات تو ذہن میں تھی۔ ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی سال 2 سال تھی۔ جنہوں نے سال 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا، سال 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا، اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی، تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون، یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون۔ قربان جائیں عقل پر، لے کے چل پڑے، اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا، اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی، حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا، اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا، اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ، لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے، بتان حرم کو، اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہا اے رب، اے پروردگار، اے باری تعالی۔ 3 بار جملہ کہا، کیا؟ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو۔ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے، 3 بار دعا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے نیچے دیر نہیں گزری تھی، آسمان پر بادل چھا گئے، اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے۔ اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا، ارہاس بولتے ہیں اس کو، نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں، پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں، یہ علمی بات سمجھا دی، مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں۔ تو اس موقع پر جب یہ معجزہ، یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے، ہائے ہائے، آقا کی شان میں 2 شعر کہے، اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا۔ میں وہ ذوق، اور پھر وہ شعر کہے، اور پھر بعد میں عمر بھر لکھتے رہے اس قصیدے میں، حضور کا قصیدہ لکھتے رہے لام کے قافیے میں، اور وہ کوئی 100 سے زیادہ اشعار صرف لام کے قافیے میں حضور کی شان میں لکھ ڈالے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، قصیدہ۔ باقی تو آپ دیکھتے رہیں گے، صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں، جی بھر کے زیارت کر لو، میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیوان ابی طالب ہے، اور خرید کر سعودی عرب سے لایا، سعودی عرب سے خرید کے لایا، مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے، ہر کتاب دنیا سے ایک نسخہ خریدتا ہوں، یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے
یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے، جتنے نسخے خرید لوں۔ تو وہ اس میں فرماتے ہیں، اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شعر پڑھوں گا، سنیے۔ وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس۔ ہائے ہائے۔ وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ۔ آگے بیان کرتے ہیں، كَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْبَيْتِ نُبْذَا مُحَمَّدٍ، وَلَمَّا نُطَاعٍ دُونَهُ وَنُنَاظِلِ، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ، وَنَذْهُلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَحَلَائِلِ۔ اب ترجمہ سن، میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں کرائم تو بتاؤں گا۔ تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّ، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، ہائے اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے، آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا۔ ہائے ہائے، اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں، ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابھی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے۔ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد، تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا۔ اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو، بیت اللہ کی قسم، تم نے غلط خیال کیا کہ تم ہم سے لڑ کر محمد کا راستہ روک لو گے، اور تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں تم سے مغلوب ہو جائیں گے۔ نہیں، ابھی تو ہم زبانی دفاع کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی تو محمد کے دفاع میں ہم نے ابھی تک نیزے نہیں اٹھائے اور تیر نہیں اٹھائے، ہم تو نیزے بھی اٹھائیں گے، تیر بھی اٹھائیں گے، یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں تم نے غلط خیال کیا کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ہرگز نہیں، اگر وقت آیا تو حضرت ابو طالب قربان جائیں آپ کے جذبہ محبت پر، کہتے ہیں وقت آیا تو خدا کی قسم ہم اس محمد کے ارد گرد اپنی جانیں لے کر بچھ جائیں گے۔
اور ان کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو بھی قربان کر دے گا۔ یہ ان کا اعلان ہے، جو مرضی آپ کا کہتے پھر۔ یہ ابو طالب ہیں۔ اب اور پھر آگے آگے چلیے، یہ تو قحط تھا جو اس دور ابو طالب میں آیا، اور توسل چہرہ مصطفیٰ کا کیا کعبۃ اللہ کے صحن میں، جہاں لات منات 360 بت، اندھے گونگے بہرے بت اپنی حال کی نگاہوں سے ابو طالب کو تک رہے ہوں گے کہ ہم 360 پڑے ہیں اور بارش اور قحط میں وسیلہ محمد کا دے رہا ہے، ہمیں نہیں تکتا، تمہیں کیوں تکے؟ اس کے کوئی غرض واسطہ ہی تمہارے ساتھ نہیں، وہ موحد ہے۔ اب اگلی حدیث، تیسری دلیل، پھر قحط آقا علیہ السلام کے دور میں آیا، میں جوڑ رہا ہوں، بڑا شدید قحط آیا، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جلد اول صفحہ 127، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فتح الباری کے علاوہ یہ پھر ابن عبد البر نے بیان کیا تمہید میں، پھر امام سہیلی نے بیان کیا، پھر امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الکبیر میں، اور تمام محدثین میں، جن میں اول امام بخاری الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنا قحط تھا کہ فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مرنے کو تھے، درخت سوکھ گئے تھے، جل گئے تھے، جانور نڈھال ہو کے مر رہے تھے۔ حالت خطبہ میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے مرنے لگے، قحط سالی کی انتہا ہو گئی۔ عرض کیا اللہ کے حضور ہمارے لیے بارش کی سفارش کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جب فریاد سنی تو حالت خطبہ میں میرے مصطفیٰ کے دست اقدس اٹھ گئے، اور آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آسمان صاف تھے، بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، بس ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھے تھے کہ آسمانوں پر بادل امنڈا ہے، اور ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آقا جب منبر سے اترے تو ریش مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پھر بارش رہی۔ اگلا دن فرماتے ہیں کہ 8 دن گزر گئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش ایک لمحہ نہیں تھمی۔ آقا علیہ السلام پھر خطبے کے لیے منبر پہ خطبہ جمعہ کے لیے، پھر اعرابی کھڑے ہو گئے، اب وہ راستے بھر گئے، وادیاں پر ہو گئیں، نالے بہنے لگے، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہ رہی، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اب مر گئے، خدا کے لیے اب اس بارش کو تھما دیں، روک دیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے انگلی کھڑی کی اور اس طرح کا اللہم حوا علینا ولا علینا، وہ عرش سے فرش تک کائنات ان کے زیر نگی ہے، ہاتھ کھڑا ہوا، عرض کیا باری تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہو، اوپر نہ ہو۔ بس جو انگلی کا اشارہ کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم بادل پھٹتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے، ارد گرد جنہیں ضرورت تھی بارش رہی، جو وادی بھر گئی تھی وہاں رک گئی۔ یہ تو واقعہ حدیث کا امام طبرانی اور امام اسقلانی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب منظر یہ ہو چکا تو حدیث پاک میں ہے، کہتے ہیں آقا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کے خوش ہوئے، اور اتنے خوش ہوئے لوگوں، آپ کے ایمان کی جلا کے لیے یہاں وہ بات آ رہی ہے، جب منظر دیکھ کے خوش ہوئے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے مدینہ کی، جب حضرت ابو طالب اس دنیا میں اس میں نہیں تھے، مدینہ کی بات ہے۔ تو جب خوش ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منظر دیکھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنے ہنسے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے منظر دیکھ کے، اور ایک ہی بات کہی، کیا؟ خوش ہو کے ہنسے اور مسکرا کے فرمانے لگے منظر کے سامنے، فرماتے ہیں لو کان ابو طالب حیا لقرۃ عینا، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہائے ہائے، اب ایمان سے کہیے ایسے موقع پر کون کسے یاد کرتا ہے؟
کوئی کسی کافر کو یاد کرتا ہے؟ جس نے نبی کا کلمہ نہ پڑھا ہو اس کو یاد کرتا ہے؟ جو دنیا سے حالت کفر میں گیا ہو اسے یاد کرتا ہے؟ یہ بھی کہہ فرما سکتے تھے میرے بابا عبداللہ زندہ ہوتے، میری اماں آمنہ ہوتی، خدیجۃ الکبریٰ ہوتی، فلاں ہوتے، جس نے کا نام چاہتے لے سکتے، مگر ایک وجہ تو یہ تھی آقا کو وہ یاد تھا کہ جب قحط ہوتا تو میرا چچا ابو طالب مجھے اٹھا کر سینے کعبہ میں لے جا کر میرے چیلے کا وسیلہ دے کر بارش مانگتا تھا اور بارش آتی تھی۔ آج وہ چچا ابو طالب زندہ ہوتا اور خدا کی قسم بارش کا یہ منظر دیکھتا تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرماتے آقا علیہ السلام؟ فرما کر فرمانے لگے ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شعر سنا دے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے کوئی شعر سنا دے۔ مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ، عرض کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کأنک اردت قولہ وابیض یستسقی الغمام بوجہہ، آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں وہی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شعر گنگنایا۔ پھر اس کے بعد یہ تو 2 سال کی عمر پر وہ گواہ ہیں نبوت کی علامت کے۔ اب آقا علیہ السلام کی عمر پاک اور بڑھ جاتی اور عمر پاک اسی طرح 9 10 سال 11 سال 12 سال کے لگ بھگ ہو جاتی۔ اس زمانے کے بھی علامات نبوت کے، اب دادا نہیں تھے، عبد المطلب نہیں تھے، اب تنہا ابو طالب گواہ ہیں۔ ان کی گواہی حضور کی نبوت پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالوں پر محیط ہے۔ ارے اتنی بڑی گواہی 40 سالوں پر محیط ہے۔ آقا علیہ السلام کے بچپن، قریش تاجروں کا قافلہ، حضرت ابو طالب اس کے سربراہ، چونکہ متولی کعبہ آپ تھے اور سوسائٹی میں ان کو امامت و سربراہی کا درجہ حاصل تھا، وہ متولی کعبہ تھے۔ تو وہ قافلہ عرب تاجروں کا، آقا علیہ السلام بھی چچا کے ساتھ چل پڑے، تو وہ لے کے چل پڑے تھے روم، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی طرف۔ راستے میں، اور یہ جو حدیث بتا رہا ہوں واقعہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جامع ترمذی مرقم حدیث جو جلدیں ہیں نئی، اس کی جلد 6 صفحہ 14 حدیث کا نمبر 3920۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ چل پڑے، راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور وہاں اس مقام پر جا کے رکے، وہ بحیرہ راہب کی جگہ تھی۔ آقا علیہ السلام کو جب اتارنے لگے تو وہ دوڑ کر بحیرہ راہب، ضعیف العمر راہب تھا، یہ وہی راہب ہے جس سے حضرت سلمان فارسی ان کے شاگرد تھے، اس کی زیر تربیت تھے، اس سے حضور کی باتیں سن سن کر حضرت سلمان فارسی غائبانہ عاشق مصطفیٰ ہو گئے اور وہ ان سے باتیں سن کر مدینہ آ گئے تھے کسی یہودی کے غلام بن کر، تاکہ جب یار یہاں آئے گا تو پھر میں حضور کی غلامی میں چلا جاؤں گا۔ وہ بحیرہ راہب، اس نے حضور کو دیکھا، قریب آ گئے اور آ کے اتارا اور ساتھ لے گئے اور آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے ان کے الفاظ ہیں فقال فجاء فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمک، اس نے کہا یہ رسول رب العالمین ہے، یہ سید العالمین، اور اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ 9 برس 12 برس کی عمر مبارک، بحیرہ راہب بتا رہا ہے۔ اور سننے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ اور سارا سن کر جو قریش کے اشیاخ تھے، بوڑھے بزرگ سردار، وہ بولے اے راہب بحیرہ، یہ سارا کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے جواب دیا، بنیاد فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ
لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدا. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا جب تم گھاٹی سے اترے میں نے دیکھا نہ کوئی درخت ایسا تھا نہ کوئی پتھر ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو. اور اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ نبی آخر الزماں ہے. اور اس نے کہا کہ یہود اس کی طاق میں ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اتنے میں 8 یہودی وہاں آ نکلے تھے. کتنے؟ 7 یہودی 7 وہاں آ نکلے. اس نے پوچھا حضرت ابو طالب اور قریش سرداروں کے سامنے بھائی تم کیوں آئے ہو؟ ان سب کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں اپنے کاہنوں راہبوں نے خبر دی ہے اور بڑے عالموں نے خبر دی ہے کہ رہبانوں نے خبر دی ہے احبار نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہو چکا ہے. اور خبر یہ ملی ہے کہ وہ اس آج کے ان دنوں میں ملک شام کی طرف سفر پہ ہے. ہم انہیں پکڑنے کے لیے نکلے. بحیرہ راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو ان کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا سن لیا شام میں نہ لے جاؤ یہ نبی آخر الزمان ہے. لوگ ان کے در پہ ہیں انہیں آپ بحفاظت واپس بھیج دیں. اب اگر حضرت ابو طالب ابو بحیرہ راہب کی اس بات پر یقین نہ کرتے تو سمجھتے گپ مار رہا ہمیں خوش کرنے کے لیے چونکہ میرا بیٹا ہے بھتیجا ہے ویسے ہی بات کر رہا ہے تو بات ادھر سے ادھر نکال لیتے اور اس کے بعد کھانا کھا کر وہاں کھانا کیا اس نے حضور کے اعزاز میں اور آگے چل پڑتے. مگر عمل کیا دعوت سے اٹھے تو ہم تمام کتب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے امام حاکم نے مستدرک نے بیان کیا ہے اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیر میں امام بہقی نے روایت کیا ہے اور اتنی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایات آئیں. آپ وہاں سے اٹھے دلائل النبوت میں بیان کیا اٹھے حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے اور حضرت بلال کو بلایا. ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی ابھی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں یہود جان کے درپے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا. ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی ابھی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں یہود جان کے درپے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ. گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر رسول رب العالمین ہونے پر خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا. آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر زمان کے دشمن ہو گئے ہیں تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب حضور ان کے محبوب تھے میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں. ہائے ہائے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک. علی کو محافظ نہیں دے رہا بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے. حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی. ہائے 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 یہ ان کا طرز عمل ہے. یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا یہ مدینہ میں بھی جاری رہا اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا. اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی واللہ یعصمک من الناس
اللہ نے آیت اتاری، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے، ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے، ہائے اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس، اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں، میں یعصمک، یعصم فعل ہے، مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل اللہ ہے، فاعل عاصم کہلائے گا، اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے، تو عاصم خدا ہوا، معصوم مصطفیٰ ہوا۔ یہ تو ہے 53 برس کا معمول۔ یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں، یہ تو 53 برس کا معمول، 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا، مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا، کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی، ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو، ان کے قریش اور سرداران مکہ، کفار سرداران مکہ، ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا، ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا، ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی، انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ دشمن ہو گئے، اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور ابو طالب کے نام پر شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ کیوں کیا؟ ان سرداران قریش کافروں کے اس تخت کو خطرہ لاحق ہوا وجود مصطفیٰ سے، کہ یہ تخت ظلم و جبر کا تخت، جہالت و کفر کا تخت یہ لرز رہا ہے۔ وہ جو تخت جب یزید بیٹھا، جس تخت پہ یزید پلید بیٹھا، تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا، وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جو اس کو خطرہ مصطفیٰ سے لاحق ہوا تھا، آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لاحق ہوا۔ 3 سال شیب ابی طالب نے قید کر دیا، اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو۔ امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، امام بہقی دلائل النبوت میں، صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی، امام شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں، اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا۔ خاص بات بتانا چاہتا ہوں، 3 سال رہے شیب ابی طالب میں، تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ اِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ، جب لوگ رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، ابو طالب کے کام سن لو، ابو طالب کرتے کیا تھے؟ اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے، اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے، جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے، ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو۔ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ طبی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟
بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے، اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی۔ اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے، پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے، چچا زاد بھائیوں کو 3 سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا، 3 سال تک۔ اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے۔ ارے ساری بات چھوڑ دو، خدا کی قسم ان 3 سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے 3 سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر آگے ایک بڑی خاص 7ویں دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات دل و دماغ میں اتارنے کی ہے۔ میری نظر میں 2 واقعے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بے آب و گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہے، پیاس ہے، پانی میسر نہیں، وہ لیٹے ہیں اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ان کے دوڑنے نے صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس کیفیت میں پیاس کی شدت